کرتا ہوں ان طلباء کو جن طلباء نے آج کے مصاحبین اور شرکاء کو تیار کرانے، ان کو مواد فراہم کرنے اور ان کو مناظرے کی ترتیب بتانے میں ان کا خصوصی تعاون پیش کیا۔ اسی طریقے سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام حاضرین کا جن حاضرین نے ان طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان طلباء سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ان کے پروگرام کو سننے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جامعہ کی یہ روایت رہی ہے اور جامعہ کی یہ حسین روایت برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ طلباء آتے رہتے ہیں، ان کی فراغت ہوتی ہے اور فضیلت کی سند لے کر یہاں سے واپس جاتے ہیں۔ پھر جو دوسرے طلباء آتے ہیں وہ ان طلباء سے سیکھتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور مجھے قوی امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ یہ سلسلہ جب تک جامعہ قائم رہے، جب تک یہ نظام چلتا رہے، اس وقت تک یہ نظام چلتا رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ آج کا مناظرہ جس کا عنوان تھا عبارات اکابر، اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو اس کی سند اور اس کی بنیاد جو دیگر اقوام ہیں ان کے اندر بھی اس کی سند مل جاتی ہے۔ یعنی اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں یہودیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں یہ بتاتا ہے کہ یہ اپنی کتابوں کو، جن کتابوں کے اندر ان کے لیے رہنمائی موجود ہے، جن کتابوں میں ان کے لیے دستور زندگی بیان کیا گیا ہے، جن کتابوں میں ان کو قانون اور جن کتابوں کے اندر ان کو اصول دیے گئے ہیں، انہی اصولوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں اور انہی اصولوں کو رد و بدل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو توریت اور زبور اور انجیل یا آج کے اس دور میں بائبل یا اولڈ ٹیسٹامنٹ یا نیو ٹیسٹامنٹ کہا جائے، ان دونوں کا جو مجموعہ ہے بائبل، ان کے کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر رد و بدل کرتے ہیں اور رد و بدل کر کے جو ان کا اپنا مقصود ہوتا ہے یا جو ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے یا جو ان کی اپنی منشا ہوتی ہے، اس منشا کی تکمیل میں اور اس منشے کو بروئے کار لانے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے یا اللہ تبارک تعالیٰ کا نازل کیا ہوا دستور ہے یا اس کا قانون ہے، اور اس میں یہ ان تین چیزوں کا وہ سہارا لیتے ہیں جو آج بھی دنیا کی جتنی قومیں ہیں جو اسلام کو یا اسلامی تعلیمات کو یا اسلامی اصولوں کو وہ توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہاں بھی یہ تین بنیادوں کو سامنے رکھتی ہے۔ سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ وہ جو آیتیں ہیں یا جو عبارتیں ہیں ان عبارتوں کو اس طرح سے بدل دینا کہ اس کی جو حقیقت ہے یا جو اس کی اصلی شکل ہے وہ شکل ہی باقی نہ رہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس عبارت کو اس طرح پڑھنا کہ جو عبارت کا مفہوم ہے یا جو عبارت کا معنی ہے یا جو اس کا سیاق و سباق ہے وہ سیاق و سباق ختم ہو جائے۔ اور تیسرا جو درجہ بیان کیا وہ درجہ ہے طعن فی الدین، کہ جو مذہب ہے یا جو دین ہے اس کے اوپر ایسی طعن و تشنیع کر دی جائے یا ایسا طنز کر دیا جائے، اس طرح تنقید کر دی جائے کہ پھر جو دوسرا آدمی جو ایک خالی ذہن ہے یا جس کو مذہبیات کا یا الہیات کا مطالعہ نہیں ہے یا مذاہب کے مطالعے سے وہ خالی ہے، وہ ان تینوں چیزوں سے متاثر ہو کر کے وہ دین سے بیزار ہو جائے۔ تو گویا کہ اگر تمام مذاہب کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر یہ تین باتیں مشترکہ طور پہ پائی جاتی ہیں، یا تو اصل عبارت کو بدل دینا یا پھر عبارت کو صحیح نہ پڑھنا، یا تیسری چیز یہ ہے کہ جو مذہب ہے یا جو دین ہے اسی کے اوپر طنز کر دینا تاکہ اس مذہب کی بنیاد ہی باقی نہ رہے، یا جو شخص اس مذہب کی طرف آنا چاہتا ہے یا مطالعے کی راہ ہموار کرنا چاہتا ہے یا اس مذہب کو سمجھنا چاہتا ہے، سمجھنے کے اندر رکاوٹ بن جائے۔ تقریباً یہی صورتحال اہل حق کے ساتھ بھی رہی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ شیعہ نے حمایت کا، نصرت کا، ان کے ساتھ محبت کا اور عقیدت کا اظہار کیا، لیکن عقیدت کے پس پردہ انہوں نے جو ان کے مقاصد تھے ان مقاصد کو یہ پورا کیا کہ جو اسلام کی جو بنیادیں تھیں یا اسلام کا جو اجتماعی نظام تھا یا اسلام کی جو وحدت تھی اس وحدت کو انہوں نے پارا پارا کیا، اور کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو متحد اور متفق نہ رہنے دینے میں جو ان کا اپنا حصہ تھا یا جو ان کی ناپاک کوشش تھی اس کوشش میں وہ کامیاب رہے۔ تو بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو تحریکات ہیں یا جو افکار ہیں ان افکار کو بدل رہا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث پاک ہیں اگر یہ دیکھا جائے دور حاضر کے اندر تو جو مستشرقین ہیں ان کا بھی تقریباً یہی دور رہا ہے اور ان کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ نبی کریم علیہ السلام کی روایات کو پڑھتے ہیں یا اس کا مطالعہ کرتے ہیں
تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس روایت کے بیک گراؤنڈ کو یا اس روایت کے پس منظر کو یا روایت جس سیاق میں کہی گئی ہے، جس معاشرے میں کہی گئی ہے اور جس شخص کے لیے وہ روایت آئی ہے، یا تو اس شخص کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یا اس کے پہلے کا جو منظر ہوتا ہے، جس کا جو ماحول ہوتا ہے، یا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس بیک گراؤنڈ سے لوگوں کو غافل کر دیتے ہیں اور اس روایت کو ایک عام ماحول میں پیش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو خالص ذہن ہو اور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سے اور آپ علیہ السلام کی سیرت اور سنت سے ناواقف ہو، وہ اس روایت کا وہ مفہوم نہیں سمجھ پاتا جو اس کو سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ عورتیں ناقصات العقل ہیں۔ اب ناقصات العقل کا کیا مفہوم ہے اور ناقصات العقل کا وہ کس پس منظر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ناقصات الدین ان کو قرار دیا، تو ناقصات الدین کا مفہوم اور معنی کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی شخص ان دونوں اجزاء کو ایک عام ماحول کے اندر پیش کرنا شروع کرے اور یہ کہے کہ دنیا کی جتنی خواتین ہیں یا جتنی عورتیں ہیں، ان عورتوں کی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا بنیادی حق تھا، جو ان کا جو بنیادی احترام تھا، گویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بنیادی احترام سے ان کو دور رکھا اور جو ان کے حقوق ملنے چاہیے تھے ان کو حقوق ادا نہیں کیے۔ تو اگر اسی ناقصات العقل کو اگر صحیح سیاق میں لیا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ دو جملے کس سیاق میں فرمائے اور پھر اس کی عقلی توجیہ کی جائے اور عقلی طور پر اس کو سمجھایا جائے کہ ناقصات العقل کی بنیادیں کیا ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی جو خالص ذہن تھا وہ بات سمجھ جائے گا۔ لیکن اگر عام ماحول میں انہی دو اجزاء کو پیش کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کا مفہوم ہے مفہوم کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ ان چند باتوں کے بعد اب آپ یہ سمجھیے کہ علماء دیوبند جن کی فکر میں اعتدال ہے، جن کی فکر میں تصلب ہے، جن کی فکر کے اندر سوجھ بوجھ اور جن کی فکر کے اندر صداقت، سچائی اور راز بازی کا پہلو غالب ہے، ان تمام چیزوں کے مجموعے کے بعد اگر کوئی عبارت یا اگر کوئی جملہ یا کوئی قول یا کسی طرح کی کوئی کتابچہ یا کوئی کتاب جس کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو سب سے پہلی ذمہ داری سننے والے کی یہ ہوتی ہے کہ اصل کتاب تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ جو اصل کتاب ہے جہاں سے وہ عبارت پیش کی جا رہی ہے وہ عبارت تلاش کریں، اور عبارت تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے کہ جو مطبوعہ ہے جہاں سے وہ کتاب چھپ رہی ہے، پھر واقع وہ کتاب جہاں سے چھپی ہوئی ہے حقیقت میں وہی عبارت لی گئی ہے یا نہیں لی گئی۔ پہلی فرصت میں جو یہ کام کرنا ہوگا کہ اس کتاب کا اصل مصدر اور اس کتاب کا اصل سرچشمہ یہ تلاش کیا جائے اور اصل کتاب پر نظر ڈالی جائے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جیسے کسی شخص نے کوئی عبارت پیش کی کسی اکابر کے حوالے سے اور پھر آپ نے اس عبارت کو سرے سے یا تو آپ نے تسلیم ہی نہیں کیا یا آپ نے اس کا انکار کر دیا اور بعد میں اس نے آپ کو عبارت دکھائی اور بعد میں آپ کو سیاق و سباق بھی مل گیا، تو آپ وہیں سے آپ کا معیار بھی گر جاتا ہے اور آپ وہیں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اکابر کی جانب سے جو باتیں کہی گئی ہیں نعوذ باللہ وہ باتیں غلط ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی فرصت میں آپ نے تحقیق نہیں کی اور جب وہ بات خلاف عقل معلوم ہوئی یا وہ بات جو خلاف واقع معلوم ہوئی تو آپ نے اس بات کو بغیر تحقیق کیے ہوئے یا بغیر علمی اعتبار سے اس کا جائزہ لیے ہوئے آپ نے اس کو رد کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دیگر باتوں میں بھی آپ اسی طرح سے کہتے جائیں گے کہ یہ بات جو جن کی طرف منسوخ کی جا رہی ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، یا جو انہوں نے بات کہی ہے وہ بات شریعت کے خلاف ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اس کتاب کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ دوسرے نمبر پر اس کتاب کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ وہ کتاب لکھی گئی ہے اور تصنیف کی گئی ہے تو کس حوالے سے لکھی گئی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سائل نے سوالات کی اور سوالات کے اندر 4-5 اجزاء رکھے، 4-5 اجزاء کے بعد ایک جواب دینے والا ایک جواب دیتا ہے اور جواب میں بھی وہ اختصار سے کام لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو عقیدے کا مسئلہ ہے اگر اس پہ بات بہت مفصل انداز میں پیش کی جائے یا بات میں بہت زیادہ تفصیل کی جائے تو جو ہمارا سائل ہے یا جو شکوک و شبہات کا شکار ہے ہماری عبارت سے اور ہمارے قول سے اور ہماری تحریر سے اپنے مقصد کی اور اپنے مطلوب کی وہ بات نکال لے گا جس کے لیے وہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے۔ تو کبھی کبھی سائل کا سوال بہت مختصر ہوتا ہے اور جواب بہت مختصر ہوتا ہے، تو اگر سائل کا سوال ہمارے سامنے نہ رہے اور صرف جواب اکابر کی طرف سے دیا گیا ہے اس جواب پر ہم نظر ڈالیں گے تو جواب کبھی کبھی بہت ہی اچنبھا اور بہت ہی جواب کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ندرت دکھے گی۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ سوالات کے تمام اجزاء پہ نظر ڈالیں اور اس کے بعد جو سوال کا جواب آ رہا ہے اس جواب پر بھی نظر ڈالیں۔ مثال کے طور پر جہاں پر یہ بات آتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی جہاں صفات کا ذکر آتا ہے اور جہاں پر صفات کا ذکر آتا ہے تو علیم، خبیر اور قدیر،
اب یہ جہاں پر قادر کا لفظ آتا ہے تو یہ تشریح کی جاتی ہے کہ قادر علی کل شیء ممکن، شیء کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ ہر وہ چیز جو ممکن ہو. یہیں سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کن کن چیزوں پر قادر ہے اور کن کن چیزوں پر قادر نہیں ہے. اب یہ سوال آتا ہے کہ کیا خدا تعالیٰ اپنے جیسا کسی کو پیدا کر سکتا ہے؟ کیا خدا تعالیٰ اپنے آپ کو خود قتل کر سکتا ہے؟ ابھی دیکھیے اس طرح کے سوالات جو پیدا ہوئے وہ اسی قادر مطلق کی جو تصور پیش کیا گیا. اب قادر مطلق کا تصور یہ کہ جس طریقے سے ایک انسان اس کو قدرت دی گئی ہے کسی چیز کے اوپر تو وہ اپنی قدرت میں پورا تصرف کرتا ہے. تو کیا خدا تبارک تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے آپ کو قتل کرنے پر بھی قادر ہے؟ خدا تعالیٰ اپنے جیسا کسی کو پیدا کرنے پر قادر ہے؟ خدا تعالیٰ اپنی بیوی کسی کو بنانے پر قادر ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ قدرت کا یہ مفہوم اگر بہت وسیع پیمانے پہ آپ لے جاتے ہیں تو طرح طرح کے تصورات اور طرح طرح کے عقائد اور طرح طرح کے نظریات پیدا ہوں گے. لیکن اگر قادر مطلق کا مفہوم آپ نے سمجھ لیا اور سمجھ کر کے آپ نے پھر اس کے بعد اپنے تصورات رکھے تو یہ سارے سوال ختم ہو جائیں گے. اب مسئلہ ہے ایک ہے ممکن الوجود کا اور ایک ہے حقیقت الوجود کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھوٹ بولنا. ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹ بولنا ایک انسان جب جھوٹ بولنے پر قادر ہے، ایک آدمی جو جھوٹ بولنے پر قادر ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ. یہ مسئلہ ہے نہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ وہ جھوٹ بولتا ہے، بلکہ مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا خدا تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے یا نہیں ہے. تو یہ ممکن الوجود تو ہے، یعنی ایسا ہونا تو ممکن ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ممکن الوجود ہے لیکن حقیقت الوجود نہیں ہے کہ فی الواقع بھی آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولتا ہوا دیکھیں. اسی طریقے سے سوال کیا گیا کہ اگر نماز میں کوئی شخص تصور لاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کا تصور لاتا ہے تو وہاں پر یہ جملہ نقل کیا گیا کہ گدھے کا تصور لانا یا دیگر حیوانات کا تصور لانا یہ بہتر ہے بمقابلہ اس کے کہ نبی کریم علیہ السلام کا تصور لایا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ تصور کس انداز کا ہے کہ خدا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں حاضر ناظر سمجھنا. ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی آدمی ایک عقیدہ لے کے آ رہا ہے اور وہ آدمی جو اس وقت کا مصلح ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جن کا حوالہ دیا گیا سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جو کتاب ہے جس کتاب میں یہ مسئلہ مذکور ہے اس کتاب کا بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر بھی سمجھنا ضروری ہوگا. اگر آپ اس کتاب کے پس منظر کو نہ سمجھیں اور پھر اس صورت میں آپ ان کے ہر بات کے اوپر اگر آپ فتویٰ دینے لگے یا ہر بات کے اوپر اگر آپ طنز اور تنقید کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی ہر عبارت آپ کو الٹی معلوم ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ جس ماحول میں وہ شخص کتاب لکھ رہا ہے اس ماحول میں آپ پر نظر ڈالنا ضروری ہوگا کہ جس ماحول میں کتاب لکھی جا رہی ہے وہ ماحول ایسا ماحول ہے جس کے اندر صرف اور صرف بدعات ہیں، جس ماحول میں عقائد لوگوں کے خراب ہو چکے ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، باری تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ثانوی درجہ دے دیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام سے اونچا اٹھا دیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک مصلح کی نظر جہاں شریعت کے احکامات پر ہیں، جہاں شریعت کے اثرات پر ہیں، وہیں پر مصلح کی نظر اس بات پر ہوئی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے سامنے میں بات پیش کرنے جا رہا ہوں ان کی نفسیات کیا ہے، ان کی عقلی سطح کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، ان کی طبیعت کیا ہے. تو ان طبیعتوں پر بھی نظر ہوتی ہے. اسی طبیعت پر نظر رکھنے کی بنیاد پر مصلح کی کوئی بات یہ ہوتی ہے جو ایک وقتی حالات کی بنیاد پر ہوتی ہے اور ہم اس کو دائمی بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ قول تھا کہ اگر کوئی شخص شد رحال کرے یعنی حج کے موقع پر اگر یہ نیت کرتا ہے کہ میں مدینہ منورہ بھی جاؤں گا تو اس کو بدعت قرار دیتے تھے. اور بدعت قرار دینے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو زمانہ ہے اس زمانے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، الفت اور محبت میں اتنا زیادہ غلو ہو گیا تھا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرض کردہ احکام ہیں ان احکام کے اندر کوتاہی برتی جا رہی تھی. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس عقیدے کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ لوگ حج کو مقصود نہیں بناتے بلکہ زیارت رسول کو مقصود بنا لیتے ہیں اور حج کو ثانوی درجے میں رکھتے ہیں. اس پس منظر میں انہوں نے کہا. اسی طریقے سے عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر باقاعدہ ایک کتاب ہے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ کتاب ہے عبد الوہاب نجدی، ایک پروپیگنڈا اور ایک حقیقت. یہ کتاب ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اکابر میں ہمارے اکابر میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ عبد الوہاب نجدی کے سخت مخالف، کیونکہ عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ بدعات بڑھتی گئی
اور قبر پرستی عام ہوتی گئی تو اس صورت میں انہوں نے پورے عالم کے اندر جزیرۃ العرب میں حکم دیا کہ جہاں بھی کوئی قبر دکھ جائے ان تمام قبروں کو مسمار کر دیا جائے اور کہیں پر بھی کوئی قبر ایسی نہ رہے کہ کوئی کسی قبر کا نام و نشان باقی رہے. حتیٰ کہ مسئلہ یہاں تک آیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منہدم کرنے کی بات آ گئی کہ اس روضے کو بھی منہدم کر دیا جائے تاکہ یہ نشان بھی مٹ جائے اور کہیں پر بھی قبر پرستی باقی نہ رہے. اس کے بعد سعودیہ حکومت نے پورے عالم سے علماء کا وفد منگوایا کہ وہاں پر ایک بڑا سیمینار ایک بڑا کانفرنس کیا جائے قبل اس کے تو منظم کیا جائے. اس سیمینار میں ہندوستان سے علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ہندوستان سے علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے علماء اس کو تشریف لے گئے اور نمائندہ اور ترجمان بنایا گیا. جب گفتگو کرنے کا موقع آیا تو علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو ترجمان بنایا گیا کہ آپ گفتگو کریں دیوبند کی طرف سے اور آپ گفتگو کریں پورے ہندوستان کی طرف سے. چنانچہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جن قبروں کے منہدم کرنے کا یا جن قبروں کو پختہ جو قبریں بنی ہوئی ہیں ان سے جو منع کیا گیا ہے یہ ان قبروں کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ پہلے قبر بنائی جائے اور پھر اس کے بعد قبہ یا پھر اس کے بعد گنبد یا پھر اس کے بعد اس پر عمارت کھڑی کی جائے. اور جہاں تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی بات ہے تو عمارت بعد میں نہیں بنی ہے بلکہ عمارت پہلے سے موجود تھی اور اس کو دفن کیا گیا ہے. اس لیے اس کو منہدم کرنے کی کوئی بات ہی نہیں آتی ہے. تو سعودی گورنمنٹ نے اس کے بعد جناب نبی کریم علیہ السلام کی قبر کے منہدم کرنے کا جو فیصلہ کر لیا تھا اس فیصلے سے حکومت باز آ گئی. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ عبارات اکابر کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن کتابوں پر اعتراضات ہیں ان کتابوں پر آپ کی گہری نظر ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو صاحب کتاب پر آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ آپ کے جو اکابر ہیں یا جو آپ کے اسلاف ہیں ان کی علمی لیاقت کو ان کی علمی صلاحیت کو اور ان کی قابلیت کو جانچنے کے لیے ان کی سوانح کو پڑھنا بھی ضروری ہوگا. اگر آپ ان کی سوانح پر نظر نہ رکھیں اور آپ ڈائریکٹ کی کتابوں کو پڑھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو صاحب کتاب ہے صاحب کتاب کی علمی منزلت اور علمی قدر و منزلت جب تک آپ کے دل میں نہیں بیٹھے گی ظاہر سی بات ہے اس کے افکار کی قدر و قیمت آپ کے دل میں نہیں بیٹھ سکتی. دوسری چیز یہ ہے کہ جن کتابوں کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ عبارات اکابر میں جو مسائل آج پیش کیے گئے ان میں بنیادی مسائل جو تھے وہ عقائد سے متعلق تھے یا بنیادی مسائل وہ تھے جو نظریات سے متعلق تھے. تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جہاں ہم اپنے مطالعے میں دیگر کتابوں کو رکھتے ہیں وہیں پر ان کتابوں کو بھی رکھیں جو کتابیں یا تو دوسروں کے لیے باعث تشویش ہے نہ سمجھنے کی وجہ سے یا کتابیں اپنی پیچیدہ ہونے کی وجہ سے یا عبارات کے اندر کچھ الجھاؤ کی وجہ سے وہ باعث الجھن ہے. ان کتابوں کے مطالعے سے بھی ہماری جو فکری وسعت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر جو چیزیں بہت زیادہ دقیق ہوتی ہیں یا جن کے اندر بہت زیادہ تعمق ہوتا ہے یا بہت زیادہ گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے تو اس کو سمجھنے میں بھی یہ کتابیں ہمارے لیے معین ثابت ہوتی ہیں. اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ جب افکار و نظریات یا وہ کتابیں جن کتابوں میں عقائد کا ذکر ہے ان حضرات کی وہ تحریریں نہیں پڑھنی چاہیے جن تحریروں سے خود صاحب کتاب کی عبارت کی یا صاحب کتاب کی فکر کی یا صاحب کتاب کی تحریر کی ترجمانی اور نمائندگی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ صاحب کتاب نے اپنی ایک بات لکھی ہو ایک کتاب میں بہت اختصار کے ساتھ لیکن جب اس کی دوسری کتابیں پڑھتے ہیں تو وہی افکار جن کو بہت اختصار کے ساتھ وہ اپنی کتاب میں درج کرتا ہے دوسری جگہ اس کو بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے. تو اگر ہم تفصیلی کتاب کو پڑھیں تو یہ جو جہاں پر بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں وہ پیچیدگیاں ہماری دور ہوتی چلی جائیں گی. اس کے بعد جو تین چیزیں ہیں وہ عبارات اکابر سے متعلق. نمبر 1 علم الکلام، علم العقائد اور علم الخلاف. یہ تین بنیادیں ہیں جن تین بنیادوں پر عبارات اکابر کا جو موضوع ہے وہ موضوع ٹکا ہوا ہے. اگر آپ کا مطالعہ علم الکلام پہ نہیں ہے اور آپ کا مطالعہ علم العقائد پر نہیں ہے اور آپ کا مطالعہ علم الخلاف پہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری جگہوں پر آپ کو یا تو خود ہی پیچیدگی پیدا ہو جائے گی یا اگر صاحب نے آپ کے سامنے کوئی سوال رکھا جو آپ نے کبھی سنا نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے کہ اس پروگرام میں بیٹھنے والے طلبا ابھی حسام الحرمین کا تذکرہ آ رہا تھا. حسام الحرمین میں کتنے لوگوں کے دستخط ہیں اور وہ موضوع یہ مسئلہ موضوع بحث کیوں بنا اور کس وجہ سے یہ کتاب لکھنی پڑی. اگر یہ سارے مواد اور سارے مضامین اگر ہمارے سامنے آئے تب جا کر کے حسام الحرمین کی حقیقت آپ کے سامنے آئے گی کہ مولانا خلیل صاحب سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ نے پورے علماء دیوبند کی طرف سے حق ادا کرنے کی کوشش کی اور جو جس طرح کے بھی شبہات اور جس طرح کے بھی علمی اور حقیقی اشکالات کیے گئے تھے فرید مخالف کی طرف سے ان کو جواب دینے کا بھرپور بیڑا اٹھایا اور اس کا جواب بھی دیا یہاں تک کہ اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی کتاب اس موضوع پر لکھی نہیں گئی. اسی طریقے سے
جو صاحب کتاب کی اصطلاحات ہیں، جیسے کہ نبوت زمانی، نبوت مکانی اور نبوت رتبی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ گفتگو جب ہم علمی حلقوں میں کرتے ہیں تو یہ گفتگو تو ٹھیک ہے، لیکن عوامی حلقوں کے اندر اگر آپ نبوت مکانی اور نبوت زمانی اور نبوت رتبی اگر اس طرح کی بات کریں گے تو ان کے عقائد اور بھی خراب ہوں گے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ سمجھتے نہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آخری نبی ہے. اب نبوت کی کئی قسمیں کریں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ اچھا نبی کریم علیہ السلام کی ابھی جو نبوت ہے وہ یا رسالت ہے وہ آپ کو بخود خاتم النبی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو 3 درجات بیان کر رہے ہیں اس درجے کی تکمیل کے لیے مزید کوئی اور انبیاء آئیں گے، تو اس کو اور سہل انداز میں ان کی سطح کو دیکھتے ہوئے، ان کے معیار کو دیکھتے ہوئے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے جو چند باتیں ہیں فریق مخالف کے لیے بھی اور فریق مخالف کے لیے بھی کہ آج کے اس مناظرے میں جو